السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال ہے۔ خلاصہ تراویح کی ان ملاقاتوں میں آپ تمام حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم پارہ نمبر 9 کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 9 کی ابتدا میں جو سورۃ الاعراف کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا تذکرہ کیا، ان کا انجام بیان کیا ہے۔ اور آگے جب بات بڑھی تو اللہ نے آیت نمبر 96 میں یہ بات ذکر کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے کہا یہ سارے لوگ، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، یہ تمام لوگ اگر ایمان لے آتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین سے ہر جگہ سے ہم ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ کیا پتہ چلا؟ زندگی میں برکت چاہیے، ایمان کو اختیار کیجئے۔ زندگی میں برکت چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ ان قوموں نے ایمان نہ لانا اسی بات کو صحیح سمجھا، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، بلکہ جھٹلا دیا۔ اللہ کہتے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے غلطیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 105 سے آگے پوری جو ہے اس سورہ کے اخیر تک تقریباً اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ بات ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں پوری کائنات کا، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور میں صرف سچی بات کہوں گا تمہارے سامنے، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی جانب سے آیتیں اور نشانیاں لے کر کے آؤ، لہٰذا اے فرعون تم نے بنی اسرائیل کو یرغمال بنا کر کے، قیدی بنا کر کے رکھا ہوا، میرے ساتھ بھیج دو۔ تو فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، اگر کوئی نشانی لے کر کے آئے ہو تو دکھاؤ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ جانور اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، وہ چمکنے لگا۔ تو فرعون کے آس پاس اس کے وزراء، منسٹرز، بڑے بڑے سرداران موجود تھے، کہنے لگے اِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ، یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے، اور جادو کے بل پر یہ تمہیں تمہارے ملک سے، تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ قَالُوا أَرْجِعْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، کہا ٹھیک ہے ان کو مہلت دو، باقی رکھو ان کو، اور پورے شہر میں اعلان کر دو، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، بڑے بڑے جادوگروں کو۔ بڑے بڑے جادوگر آئے، اور جب آئے قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور فرعون کے پاس بیٹھے، فرعون نے پوری بات کی کہ اس بندے سے مقابلہ کرنا ہے، تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے، لیکن ملے گا کیا؟ کہا بہت کچھ ملے گا، تم ہمارے قریبی بن جاؤ گے، ہمارے قریبی بن جاؤ گے۔ تاریخ مقرر کر دی گئی، لوگوں کو بلایا گیا، جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے جادوگروں کے سامنے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، لوگوں نے کہا اے موسیٰ پہلے آپ جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، چلو تمہیں دکھاؤ۔ فالقوا، ان لوگوں نے دکھایا، سحروا اعین الناس، ایسا کمال کا جادو کہ لوگوں کی آنکھیں بھوچکی رہ گئیں، لوگ جو ہے حیران رہ گئے، لوگ جو ہے ایک دم بالکل پریشان ہو، واسترہبوا، لوگوں کے دلوں میں رعب، ہیبت بیٹھ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے ہٹے، اللہ نے کہا ڈریے مت، آپ اپنی لاٹھی ڈالیے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، لاٹھی ڈالا اور لاٹھی نے اژدہا بن کر کے ان کے تمام جادو کو ختم کر دیا۔ جادوگروں نے یہ دیکھا تو کہا نہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑے جادوگر نہیں ہیں دنیا میں، اور یہ جادو نہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا ہم اپنے رب پر، رب العالمین پر ایمان لائے۔ اب رب العالمین کون ہے؟ فرعون بھی اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، تو کہا نہیں یہ رب نہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب، ایمان لے آئے۔ تھوڑی دیر پہلے جو لوگ فرعون سے کہہ رہے تھے کہ جیت گئے تو کیا ملے گا، یعنی ایک بادشاہ کا رعب و دبدبہ خوف تھا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اب جب ایمان لے آئے ہیں
تو ایمان لا کر کے کہتے، پہلے تو اعلان کرتے کہ موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون جب یہ دیکھا تو فرعون نے کہا ارے لگتا ہے یہ پہلے کی کوئی ساز باز ہے، پہلے سے کوئی پلان بنا کر کے لوگ آئے ہیں، میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سم سے کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا۔ تو ان ایمان لانے والوں نے اب ایمان اور یقین کے بل پر کہا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، کہ ہمارے رب کی طرف سے نشانی آ گئی، ہم نے اسی کو قبول کر لیا، اسی بات کی تم ہمیں سزا دو گے؟ دو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جب ہماری وفات ہو تو ہم مسلمان رہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگ شکایت کرتے تھے، آگے جو اللہ نے ذکر کیا ہے، شکایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرعون ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ ہے، بچپن کا تذکرہ سورۃ القصص وغیرہ میں اور سورہ طٰہٰ وغیرہ میں آئے گا، انشاءاللہ وہاں ہم بیان کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ فرعون ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، کیا کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگو صبر کرو، اللہ کی مدد مانگو صبر کرو، یہی بات کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے، کچھ نہیں بدلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، تمہیں زمین کی حکومت اور خلافت دے دے گا، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کتنا کام کرتے ہو۔ آگے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فرعون پر، اس کے ماننے والوں پر اللہ نے مختلف طرح کے عذاب بھیجے۔ آیت نمبر 130 سے لے کر کے 137 میں اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے 7 بڑے بڑے عذاب بھیجے۔ نمبر 1 بارش نہ ہونا، بارش نہ ہونا۔ نمبر 2 پھلوں میں کمی۔ نمبر 3 طوفان۔ نمبر 4 ٹڈیوں کا حملہ۔ نمبر 5 کھٹمل یا جو کا حملہ۔ نمبر 7 میڈکوں کا حملہ۔ نمبر 6 میڈکوں کا حملہ۔ اور نمبر 7 پانی کا خون بن جانا۔ یہ ساری مصیبتیں جب جب آتی تھیں تو فرعون اور اس کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو منحوس کہتے تھے، اسی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور جب یہ مصیبت آتی تھی، مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھاگ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے مصیبت ٹل جائے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ مصیبت دور ہو گئی، لنؤمنن لک، ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ مصیبت دور کر دیتا تھا، لیکن جیسے ہی مصیبت دور ہوتی تھی یہ پھر سے وہی شرک اور کفر والا کام کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ آگے کہتے ہیں ایک لمبی مدت گزری، فانتقمنا منہم، ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا، بدلہ لیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے، اور ہم نے اس قوم کو اس زمین کا وارث بنا دیا جو قوم تھوڑے دنوں پہلے دنیا کے اندر اور اس زمین میں کمزور سمجھی جا رہی تھی۔ کیوں وارث بنایا؟ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ یہ اللہ نے تفصیل بیان کی ہے۔ آگے بڑھیں، آگے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے خواہش کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا ملاقات کے لیے، پہلے 30 دنوں کے لیے، پھر 40 دن ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر کے کوہ طور پر چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے، اللہ سے بات ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو ایک خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا، اللہ نے کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اپنا نور ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہا تو آپ میرا دیدار کر پائیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے اپنی تجلی، اپنا نور، اپنی روشنی ڈالا پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ ریزہ ریزہ، چورا چورا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب بے ہوشی ختم ہوئی، کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے غلطی کی، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب دی، تختیہ دیا، اور کہا اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کے تمام اسباب موجود ہیں، اس کے اندر رحمت کی چیزیں موجود ہیں، برکت کی تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب مل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو قوم کے درمیان 40 دنوں تک نہیں تھے، جب 40 دنوں کے بعد واپس آئے تو اللہ نے آیت نمبر 148 سے 155 میں ذکر کیا ہے کہ پوری قوم کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ سامری نے لوگوں کو گمراہ کر کے بچھڑے کی عبادت پر لگا دیا تھا، لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا تھا لیکن لوگوں نے نہیں سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے
قوم کی بگڑی ہوئی حالت دیکھا، بچڑے کی عبادت کرتے دیکھا، غضبان آصفا، افسوس کے ساتھ سخت غصے میں مبتلا ہو گئے، کہا بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم لوگوں نے کتنا غلط کام کیا، اعجلتم امر ربکم، رب کے معاملے میں جلدی کی۔ ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی، کھینچا اور کہا کہ تم نے یہ کیسے ہونے دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، مجھے کچھ مت کہیے، میری قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا، مجبور کر دیا تھا، میں ان کو روک رہا تھا لیکن ایسا لگا کہ یہ مجھے مار دیں گے، اس لیے آپ مجھے کچھ مت کہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، اللہ سے دعا کیا رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ پھر آگے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو بہت جلد ان کے رب کا غصہ اور جو ہے غضب ان کے اوپر نازل ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے بلایا، 70 لوگ گئے، اور پھر 70 لوگ جب گئے تو اللہ نے ان کو وہی مار دیا۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، اس کی سزا کیا نازل ہوئی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا کہا گیا، ایک دوسرے کو ان لوگوں نے قتل کیا، پھر بعد میں اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ آگے بڑھیں تو آگے اللہ نے بیچ میں یہ بات ذکر کی ہے آیت نمبر 156 میں کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر غالب کر لیا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے کہا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ کس کو ملے گا؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ 70 نہیں، پوری کائنات کی ماؤں سے زیادہ اللہ مہربان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ باقی اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر غالب کر لیا ہے۔ آیت نمبر 160 سے 162 میں اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا تذکرہ کیا، ان پر اللہ نے فضل نازل کیا، پتھروں سے ان کے لیے چشمہ بہا دیا، ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، لیکن یہ قوم ہٹ درم، ضدی، انا پرست، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی بات کو قبول نہیں کیا اور ہیلا کے ذریعے اور نئے نئے طریقے کے ذریعے ان لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جال بچھایا۔ جمعہ کو اور سنیچر کو امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، ان لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا اس میں شامل رہے یا شکار کرنے والوں کو منع نہیں کیا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ آیت نمبر 172 سے 174 میں اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ عہد الستو کو یاد کیجئے۔ ہم سب عالم ارواح میں اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، رسولوں کو، پیغمبروں کو، کتابیں نازل کی، علماء پیدا کیے، اور یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ نے بہت سارے انتظامات کیے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں وہ وعدہ یاد نہیں۔ دنیا میں بہت سی باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، لیکن کسی کے یاد دلانے پر ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہمیں یاد نہیں اگرچہ کہ عالم ارواح میں ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا، لیکن رسولوں کو اللہ نے بھیجا، کتابیں نازل کی اور یہ وعدہ یاد دلایا گیا۔ آج بھی اس درس کے ذریعے آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کرو اور صرف اسی کو اپنا رب اور اپنا معبود سمجھو۔ ایک بندے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، کہ ایک بندہ جس کے پاس دنیا بھر کا علم ہو لیکن وہ ہوا پرستی میں مبتلا ہو تو وہ کتے کی طرح ہو جاتا ہے، کتے کی طرح اس کو ملے تب بھی وہ زبان باہر نکالے رہتا ہے اور اس کو نہ ملے تب بھی زبان باہر نکالے رہتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ جن کو حقیقت اور سچائی معلوم ہو لیکن اس کے باوجود وہ اس کا پرچار نہیں کرتے ہیں۔ انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان اپنے دل کا صحیح استعمال نہ کرے، آنکھوں کا صحیح استعمال نہ کرے، کانوں کا صحیح استعمال نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا یہ باتوں کو، حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب دل،
आँख और कान का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ऐसी सूरत में उलाइका कल अनआम, ये इंसान जानवर हो जाता है, बल हुम अदल, बल्कि जानवर से भी ज़्यादा गया गुजरा हो जाता है। अल्लाह ने आगे ये बात भी जिक्र किया कि लोगों, हर ज़माने में हर इलाक़े में कोई ना कोई ऐसी कौम रही है जो हक़ पर बाक़ी रही है। वमिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदून बिलहक़्क़ि वबिही यादिलून, हर दौर हर ज़माने में एक जमात ऐसी रही है जो हक़ पर बाक़ी रही है और जिसने हक़ का प्रचार किया है। लोगों का सवाल होता था क़यामत कब आएगी? अल्लाह ने जवाब दिया, कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कह दीजिए कि उसका इल्म मेरे रब के पास है, वो उसका वक्त मुकर्रर है, वो तुम्हारे पास अचानक आएगी। अब क़यामत कब आएगी नहीं मालूम, लेकिन उसकी निशानियाँ बताई गई हैं, छोटी निशानियाँ, बड़ी निशानियाँ, और साथ ही साथ ये बात बताई गई है कि क़यामत जुमा के रोज़ आएगी। लेकिन कौन से जुमा, कौन से साल, किस महीने में और किस तरीक़े से, ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है, उसके सिवा किसी को भी इसका इल्म नहीं है। साथ ही साथ अक़ीदे की बात अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए भी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं। कुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह, कह दीजिए मैं अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का नफ़ा हो, किसी भी तरह का नुकसान हो। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, और अगर मुझे गैब का इल्म होता बहुत सारा खैर में जमा कर लेता और मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं आती। लेकिन आप जानते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा आप कई बुरे दौर से गुज़रे हैं, आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानियाँ आई हैं, ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। साथ ही साथ आगे अल्लाह ने यह भी जिक्र किया है कि अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी इबादत की जाए, जिसकी भी इबादत की जाए, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, पत्थर हो, इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, दिखाई देने वाली चीज़ हो, न दिखाई देने वाली चीज़ हो, ये सब जो है गैरुल्लाह की इबादत में शामिल हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, सब एक ही कैटेगरी में हैं, किसी की भी इबादत की जाती हो। साथ ही साथ आगे अल्लाह ने बात जिक्र किया है कि अगर कोई तुम्हारे ताल्लुक़ से गलती करता है तो क्या करो? माफ़ कर दो, खुदिल अफ़्व, माफ़ करो, वअमुर बिल उर्फ़, भलाई का हुक्म देते रहो, वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों के मुँह न लगो। और अगर दिल में कभी वसवसा आए फस्तईज़ बिल्लाह, तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लो, मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह का सवाल कर लो। इस सूरा के अखीर में जो सूरतुल आराफ चल रही है, अल्लाह ने इस सूरा के अखीर में ये बात जिक्र किया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो। ये मक्का के दौर की बात है, हमारे बहुत से भाई इसे नमाज पर फिट करते हैं, गलत बात। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, क्या फ़ायदा होगा? खामोश रहो, क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी, लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। हमें कुरान सुनना भी चाहिए, जहाँ पढ़ना चाहिए वहीं हमें कुरान सुनना भी चाहिए, और सुबह शाम अपने रब का हमें ज़िक्र करना चाहिए, उसी की तस्बीह बयान करना चाहिए, तकब्बुर से घमंड के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए। यहाँ पर सूरतुल आराफ मुकम्मल होती है, और ये जो सूरतुल आराफ की आखिरी आयत है, ये वो पहली आयत है कि जहाँ कुरान मजीद का सबसे पहला सजदा, जिसे सजदे तिलावत कहा जाता है, यहाँ सबसे पहला जो है सजदे तिलावत यहाँ मौजूद है। उसके बाद सूरतुल अनफाल का आगाज़ होता है। अनफाल ये नफल की जमा है, इसका मतलब होता है ज़ायद चीज़, इसीलिए फ़र्ज़ नमाज से जो ज़ायद नमाज हम पढ़ते हैं उसको नफली नमाज कहा जाता है। और अनफाल का मतलब होता है माले गनीमत, इसलिए कि जंगों में माले गनीमत जो हासिल होता था वो अपना माल नहीं होता था, वो ज़ायद माल होता था, इसीलिए उसको अनफाल कहा गया। माल गनीमत का इस्तेमाल क्या है, कैसे है, अल्लाह ने उसके ताल्लुक़ से इस सूरा में अहकाम नाजिल किए, और पहली ही आयत में कहा यसअलूनका अनिल अनफाल, लोग आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं, तो आप बता दीजिए कि उसमें हिस्सा कैसे लगे। वो अल्लाह का है, रसूल का है और मोमिनों का है। पहले की उम्मतों के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था, इस उम्मत के लिए अल्लाह ने माले गनीमत को हलाल किया। ये भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है। साथ ही साथ मोमिनों की सिफ़ात अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि मोमिन कौन है, कि मोमिन वो हैं जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है उनके दिल काँप उठते हैं, जब कुरान की तिलावत की जाती है इनके ईमान में इजाफ़ा होता है, ये अपने रब पर ही तवक्कुल और भरोसा करते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, सच्चा ईमान रखते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए मग़फ़िरत है। फिर अल्लाह ने जंग बद्र का तज़किरा किया, जंग बद्र का तज़किरा किया है कि जंग बद्र मुसलमानों को पेश आई 17 रमज़ान सन 2 हिजरी, मुसलमान निहत्ते
313 کی تعداد، کافروں کی تعداد 1000، لیکن مسلمانوں نے اللہ کے بھروسے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ کافروں سے جنگ کیا، اور اللہ نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو کامیاب کر دیا۔ اس کے پیچھے کیا حالات تھے؟ بہت سے اسباق ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ سارے اسباق بیان کیے ہیں۔ اللہ سے جڑے رہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارو، اللہ کی بات کو قبول کرو، تب جا کر کے تمہاری زندگی میں اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو، خیانت نہ کرو، دین کی باتوں پر عمل کرو، اور یاد کرو تم کمزور تھے، اللہ نے تمہیں طاقتور بنا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کی تمیز اور صلاحیت دے دے گا۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ لوگ کافر دار الندوہ میں بیٹھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے تھے، وہ اپنا پلان کر رہے تھے، اللہ کا اپنا پلان تھا، اور اللہ جسے باقی رکھنا چاہے کائنات کے لوگ مل کر کے بھی اسے تباہ و برباد یا قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اللہ نے یہ بات بھی کہی کہ اگر ان لوگوں کو عذاب سے بچنا ہے تو اس کے پیچھے 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1 کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود رہیں، نبی کی موجودگی میں ان پر عذاب نہیں آیا، اور دوسری وجہ اب نبی تو نہیں ہے، اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، کب؟ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 5 کی آخری آیت کے حوالے سے 2 چیزیں آئی تھیں کہ عذاب سے بچنا ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ، شکر ادا کرو۔ یہاں 2 چیزیں جن میں سے ایک کا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، یہ آپشن ختم ہے، لیکن دوسرا آپشن ابھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں۔ اس پارے کی آخری بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، اور یہ یاد رہے کہ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام اس کے پچھلے تمام گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، ہر حال میں اسی سے مدد کا سوال کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کی مدد فرمائے، ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔